منی ایک چھوٹی سی بچی کا نام ہے جو کہ بہت پیاری اور بہت معصوم ہے، اور گڑیا چڑیا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور اس کہانی میں ایک جادوگر بھی ہے جس کا نام ہے لوسی۔ چلیں ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھا، ایک معصوم سی بچی جس کا نام منی تھا، اور اس کی بہت پکی سہیلی چڑیا جس کا نام گڑیا تھا۔ دونوں مل کے کھیلتی تھیں۔ منی کی معصومیت اور گڑیا کے چہچہاہٹ سے گاؤں کی فضا میں ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں رہتی تھیں۔ ہر طرف وہ خوشیوں کے گیت گاتی تھیں۔ دونوں کے درمیان ایک انوکھا سا رشتہ تھا جس سے وہ ایک دوسرے کے دل کی باتیں بآسانی سمجھ سکتی تھیں۔ لیکن پیارے بچوں، اس خوشیوں بھرے ماحول پر ایک سیاہ سایہ چھایا ہوا تھا۔ وہ سیاہ سایہ تھا جادوگر لوسی کا، جو گاؤں کے کنارے ایک تاریک اور خوفناک محل میں رہتا تھا۔ لوسی اپنے کالے جادو اور برے ارادوں کے لیے مشہور تھا۔ اسے منی اور گڑیا کی خوشی سے سخت نفرت تھی۔ ہر بار جب وہ منی کی ہنسی ہنستا دیکھتا یا گڑیا کو منی کے ساتھ خوشی سے اٹھتے ہوئے دیکھتا تو اس کا دل جلن سے بھر جاتا۔ اس نے انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ایک شام جب منی اور گڑیا جنگل سے واپس لوٹ رہی تھی تو لوسی نے ان کے سامنے اچانک ظاہر ہو کر ایک خوفناک جادوگرنی کا روپ دھار لیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ وہ کالے کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کے ارد گرد ایک خوفناک دھند تھی۔ اس نے ایک منحوس منتر پڑھا اور منی اور گڑیا کے گرد ایک جادوئی جیل قائم کر دی۔ یہ جیل ایک خوفناک جگہ تھی جو نہ صرف اس کے جسموں کو بلکہ ان کی روحوں کو بھی ختم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ منی جو اب خوف سے کانپ رہی تھی، گڑیا کو اپنے قریب کر کے بولی، گڑیا 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 چڑیا، ہم کیا کریں گے؟ گڑیا چڑیا بتاؤ، ہمیں جادوگر نے پکڑ لیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ گڑیا بھی خوف زدہ تھی لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ جیل کے چاروں طرف اڑنے لگی، کوئی راستہ تلاش کرنے لگی، شاید کوئی راستہ مل جائے، شاید جیل سے وہ باہر نکل سکے۔ لیکن جیل کے لوہے کے سرے بہت مضبوط تھے اور فضا میں لوسی کا جادو پھیلا ہوا تھا۔ وہ جیل سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتے تھے۔ ادھر منی اور گڑیا چڑیا کے دوست اس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ آخر وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ وہ بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے جنگل میں ہر طرف دیکھا۔ ان کو پریشانی ستانے لگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوسی جادوگر کے قبضے میں چلی گئی ہوں، کہ ان کے قید میں چلی گئی ہوں۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے گھر جا کے سب کو بتایا اور سارے گاؤں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ سب گاؤں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی، منی اور گڑیا چڑیا گاؤں سے غائب ہیں۔ وہ کہاں چلی گئیں؟ وہ تو کھیل رہی تھیں۔ وہ کھیلتے کھیلتے گھنے جنگل میں ہی گئی تھیں۔ اب سب کا شک لوسی جادوگر پہ جانا شروع ہو گیا کہ ضرور لوسی جادوگر کی یہ کوئی کارستانی ہے کہ انہوں نے گڑیا چڑیا اور منی کو قید میں کر رکھا ہوگا۔ سارے گاؤں والے بڑے پریشان تھے کہ لوسی جادوگر ایک بہت طاقتور جادوگر تھا کہ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، منی اور گڑیا چڑیا کو اس کے چنگل سے کیسے آزاد کریں گے، سبھی بہت پریشان تھے۔ ادھر گڑیا چڑیا اور منی خود بھی بہت کانپ رہی تھیں۔ وہ بہت خوف زدہ تھیں کہ اب ہم اس جادوگر کے جال سے کیسے نکلیں گے، کیونکہ اس نے تو ان کے ارد گرد جیل بنا دی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ گڑیا چڑیا اور منی رو رہے تھے، کانپ رہے تھے، پر اس نے امید ختم نہیں ہونے دی۔ تو گڑیا کو اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ گڑیا چڑیا کو یاد آیا کہ اس کی ماں نے اس کو کہا تھا، جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے تو روشنی کے گیت گاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، تم نے بالکل نہیں گھبرانا۔ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آئے تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ دونوں دعا مانگنے لگی۔ گڑیا نے منی کے کندھے پر بیٹھ کر یہ دعا پڑھنا شروع کر دی۔ یہ دعا وہ پڑھی جا رہی تھی۔ اس دعا سے اس کو بہت ہمت آئی۔ منی اور گڑیا نے دونوں نے مل کر بہت دفعہ یہ دعا پڑھی۔ یہ دعا امید، ہمت اور دوستی کی تھی۔ اس کی آواز جیل کے اندر گونجنے لگی اور منی کو سننے پر ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے دل میں سے ایک روشنی چل رہی ہو، ایک روشنی نکل رہی ہو۔ جیسے جیسے گڑیا
یہ دعا اونچی اونچی پڑھنا شروع ہوئی، روشنی تیز ہوتی گئی اور جیل کی سلاخیں کمزور ہونے لگیں۔ ہاں ہاں، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ جیل ٹوٹ رہی ہے، یہ کھل رہی ہے، دیکھو دیکھو، گڑیا چڑیا ذرا جلدی آؤ۔ منی نے گڑیا چڑیا کو کہا، ہاں ہاں میں جانتی ہوں، یہ دعا کا کرشمہ ہے، میری ماں نے سچ ہی کہا تھا۔ گڑیا چڑیا نے منی سے کہا۔ ادھر لوسی نے اپنے جادو کو محسوس کیا کہ وہ کمزور ہو رہا ہے، تو وہ جلدی سے جیل کی طرف دوڑا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ روشنی اتنی طاقتور ہو چکی تھی کہ جیل کے لوہے کے سرے ٹوٹ چکے تھے اور منی اور گڑیا آزاد ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، لیکن ابھی لوسی جادوگر باقی تھا جو ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ لوسی نے غصے میں آ کر ایک اور منتر پڑھا، ایک اور منتر۔ وہ منتر پہ منتر پڑھ رہا تھا۔ وہ حیران پریشان ہو گیا تھا کہ یہ گڑیا چڑیا اور منی کی بچی یہ کیسے جیل سے آزاد ہوگی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، وہ ان پہ گرجنے لگا، غصے سے چیخنے چلانے لگا، لیکن منی اور گڑیا کے گرد روشنی کا ایک حفاظتی دائرہ بن گیا تھا جو اس کے کالے جادو کو روک رہا تھا۔ روشنی نے لوسی کو گھیر لیا تھا اور اس کے جادو کو جلا کر راکھ میں تبدیل کر دیا تھا۔ لوسی کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ منی اور گڑیا جیل سے آزاد ہو کر دوبارہ جنگل کے کنارے کھڑی تھی، جہاں اب دوبارہ روشنی اور امن تھا۔ گاؤں والوں نے ان کی بہادری کو ہمیشہ یاد رکھا۔ منی اور گڑیا جیل سے آزاد ہو کر دوبارہ جنگل کے کنارے کھڑی تھیں، جہاں اب دوبارہ روشنی اور امن تھا۔ گاؤں والوں نے ان کی بہادری کو ہمیشہ یاد رکھا اور ان کے درمیان پائی جانے والی محبت اور دوستی کی طاقت کو سراہا۔ وہ اب جان گئے تھے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی ہے اور اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیسے مدد مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے ہماری مدد کر کے ہماری زندگیوں کو آسان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے اس دعا کے ذریعے سے ہماری زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ گاؤں میں منی اور گڑیا چڑیا کی بہادری کے قصے دور دور تک پھیل گئے۔ انہوں نے کہا، واہ منی، واہ گڑیا چڑیا، تم دونوں نے تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ اب پورے گاؤں میں دوبارہ سے منی اور گڑیا چڑیا کی خوشیوں کی آوازیں گونجنا شروع ہو گئی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جادوگر لوسی جیسے سے جان چھوٹ گئی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز بھی دیکھنی ہے تو دیکھیں، یہ سبسکرائب ہے، یہاں سبسکرائب کیجئے۔ یہ دیکھیں اوپر یہاں مائک بنا ہوا ہے، مائک پہ کلک کیجئے اور بولیے لو کارٹون 1303۔ اس طرح کے ڈھیر سارے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں گے۔